کی بات ہو رہی تھی، ہیرارکیز کے مطابق کسی زندگی کے کسی وقت میں آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے، زندگی کے کسی وقت میں آپ نے اس شعور پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ مجھے واپس لوٹانا ہے، زندگی کے کسی وقت میں آپ نے آخر کار یہ اس مقام پہ آنا ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ میرے پہ کئی لوگوں نے احسان کیے ہیں وہ مجھے واپس لوٹانے ہیں۔ میں جب بھی کبھی UET لاہور جاتا ہوں یا ان تمام اداروں میں جاتا ہوں جہاں میرا وقت گزرا ہوا ہے تو میں مقروض سمجھتا ہوں اور اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں جو 15-16 سال میرا ایکسپوئر رہا کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنے کا، گورنمنٹ سیکشن میں کام کرنے کا، انٹریکشن کا، کاؤنسلنگ کا، سائیکالوجی کو سمجھنے کا، تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ میں نے لرن کیا، میں سمجھتا ہوں وہ میرا حق نہیں تھا، وہ اللہ کا کرم تھا۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرا استاد فرماتا تھا واصف علی واصف کہ نعمت کا شکریہ صرف ایک ہی صورت میں ادا ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ جس نے نعمت دی ہو اس پہ نثار کر دی جائے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اللہ کے لیے نعمت استعمال ہونی چاہیے۔ تو میری آج کی گفتگو جون سی ہے وہ اسی چیز کا شکریہ ہے، اسی چیز کا تھینک فلنس ہے، اسی چیز کا میرا جون سا وہ قرض ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ UET KSK ہو، UET فیصل آباد ہو، UET لاہور ہو یا UET رچنا ہو، میں اس ادارے کا مقروض ہوں۔ یہ جو گفتگو ہے ساری کی ساری کی، میں آپ کو اس کے 3 سورس بتا دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میرے 3 سورس ہیں میری گفتگو کے۔ آپ سب اکیڈمکس پڑھ رہے ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی لائبریریاں بڑی ہیں، آپ میتھمیٹکس آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے باقی چیزیں پڑھے ہوگی، سرکٹس کو پڑھے ہوگے، پلانٹس کو پڑھے ہوگے، اور سب چیزیں جو سی ہیں وہ کتابوں میں موجود ہوگی۔ ہم نصاب کی کتاب کو ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ سر میں نصاب کی کتاب کو نہیں مانتا معافی کے ساتھ، کیونکہ نصاب کی کتاب نے ہمیشہ مجھے ڈگری دی ہے، نصاب کی کتاب نے مجھے مجبور کیا GPA لینے پہ، نصاب کی کتاب نے کاغذ کے ٹکڑا پکڑانے پہ مجبور کیا ہے، نصاب کی کتاب مجھے MBA کرواتی ہے، انٹرپرینیورشپ پڑھاتی ہے، لیکن پھر میں کسی سیٹ کا غلام بن جاتا ہوں۔ نصاب کی کتاب بنانے والوں پہ بھی میرا اعتراض ہوتا ہے کہ تمہیں خود نصاب کا، انسانی نفسیات کا نہیں پتا، تم پچھلے 30 سال سے جو فزکس FSC میں پڑھا رہے ہو یا اگلے لیول پہ پڑھا رہے ہو، دنیا چند پہ پہنچ گئی ہے، تسی رچنا بیٹھے ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ ساری میری فیلنگ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر آپ کے اساتذہ کرام دل سے احترام ہے ان سب کا، ان کی بھی یہی فیلنگ ہے، یہ جانتے ہیں کہ نصاب کہاں کھڑا ہے اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ میں سے کسی کا باہر پڑھنے کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا ایکسپیرینس ہے، سر آپ کا ایکسپیرینس ہے، دنیا میں ٹیچر کا کیلیبر کیا ہے، نصاب کا معیار کیا ہے، ادارے کا معیار کیا ہے، اور ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ پھر وہ پروڈکٹ نہیں نکلتا۔ حضور میری مشین ٹھیک نہیں ہے، میرا انسٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز نکال ہی نہیں پا رہا جو نکلنی چاہیے۔ آپ کے ادارے معذرت کے ساتھ بتاؤں کیا نہیں نکال رہے، لیڈر نہیں نکال رہے۔ آپ کے ملک میں سب سے بڑا قحط بجلی کا قحط نہیں ہے، گیس کا قحط نہیں ہے، جابز کے پرابلم نہیں ہے۔ اس ملک میں 60-70 سال میں جناح کے بعد ایک بندہ بتاؤ، عمران کا نام لے سکتے ہو لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے، ایک بندہ بتاؤ، ایک بندہ بتاؤ، ایک بندہ بتاؤ جو کسی ادارے نے، جو کلیم کرے مجھے کسی ادارے نے بنایا، جو کلیم کرے کہ میری ماں کی تربیت نہ ہوتی تو میں لیڈر نہ بنتا، جو عیدی کی طرح کہے کہ میری ماں مجھے 2 آنے دیتی تھی، کہتی تھی عیدی ایک کھا لینا ایک بانٹ دینا، وہ ایک بانٹ دینے نے عیدی بنا دیا، ایک بانٹ دینے نے عیدی بنا دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ کہاں گئے انسٹیٹیوٹس جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ادارے شخصیت کو بناتے ہیں، کریکٹر کو بناتے ہیں، ویژن کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو میرا ایک سورس نصاب کی کتاب نہیں بلکہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے نصاب کے علاوہ پڑھی، وہ کتابیں ہیں جو نصاب کے علاوہ پڑھی۔ میری ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، سیشن ہوتا ہے تقریباً ہر فرائیڈے سیٹرڈے کسی دوسرے شہر میں، کراچی میں، اسلام آباد میں۔ میں جب بھی شہر سے باہر جاتا ہوں میرے بیگ کا وزن کم ہوتا ہے، جب میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں میرے بیگ کا وزن بڑھ گیا ہوتا ہے، اور میرے گھر والے پہلے گلا کرتے تھے، وہ سب کو ہوتا تھا کہ تو گفٹس آ گئے، لیکن جب وہ بیگ کھولتے ہیں کتابوں کی تعداد بڑھ گئی ہوتی ہے۔ میں سعید بک ڈیپو پہ جاتا ہوں، میں ویلکم بک ڈیپو پہ جاتا ہوں، میں کسی ورائٹی پہ جاتا ہوں، میں کسی ریڈنگز پہ جاتا ہوں تو کتابیں خرید لیتا ہوں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میری پیاس کی وجہ سے، اگر وہ طلب تلاش میرے میں نہ ہو، کیونکہ ان کتابوں سے میں نے نہ نمبر لینے نہ اس سے GPA ہے، اس سے سر میری طلب اور تلاش ہے، یہ میری پیاس ہے، اور میری پیاس مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کتاب کی پیمنٹ بھی دوں، خریدوں بھی اور پڑھوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے ایک دوست ہیں معروف کالم نگار ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے میں ایک لائبریری تھی اور طلب تلاش اتنی تھی کہ میں نے چوری کر کے پڑھنی شروع کر دی کتاب۔ کہتے میں نے اتنی چوری کی تو ایک دن اس کے لائبریری کے مالک نے مجھے بٹھا کے کہا بھائی باہر بورڈ بھی لا کے لے جا، اپنے گھر کے باہر لا دے، ساریاں تو لے گئے۔ تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو پڑھی وہ طلب، شوق اور تلاش سے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ ایک سورس سر میری انفارمیشن کا وہ بکس ہیں جی،
اس میں لوکل واصف علی واصف سے لے کے اشفاق سے لے کے بانو آپا سے لے کے ممتاز مفتی سے لے کے لوکل سارا لٹریچر ہے جو 8ویں کلاس سے آنورڈ میں پڑھتا رہا. سر ایک گورے کا لٹریچر ہے جو سیلف ہیلپ کا ہے, اس میں اسٹیفن کووے بھی ہے, اس میں ٹونی رابنس بھی ہے, اس میں جم ران بھی ہے, اس میں رابن شرما بھی ہے. یہ سارے کا سارا لٹریچر میں نے بڑا ٹائملی اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا. دوسرا سورس سر میرا استاد ہے. سر ابھی بات ہو رہی تھی چائے کی پیالی پہ, سر کو میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بیگم کا کم عاشق ہوں, استاد کا عاشق زیادہ ہوں. استاد کا عاشق اس لیے ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے سکندر اعظم کا جملہ کہ میرا باپ وہ شخص تھا جو مجھے آسمان سے زمین پہ لے آیا, اور میرا استاد وہ شخص ہے جو مجھے زمین سے آسمان کا تارا بنا دیا. تو وہ کہہ لیجیے کہ استاد وہ شخصیت جس کی وجہ سے آج شاید ہم یہاں پر کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے کانفیڈنس آتا ہے, جس کی وجہ سے اعتماد ہوتا ہے کہ جو ہماری گرومنگ ہے. میرے کئی ایسے سیشنز ہیں, کئی ایسے کارپوریٹ لیول کے ایونٹس ہیں جہاں پہ 6 ٹرینرز ہوتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں میرے پیچھے ٹرینر کوئی نہیں ہے, میری گرومنگ میں اتنے ٹرینرز نہیں ہیں جتنے بابے انوالو ہیں. اگر میں اشفاق کی مجالس میں نہ بیٹھتا, اگر احمد رفیق سے سوال نہ پوچھتا, اگر سید سرفراز شاہ سے ڈسکشنز نہ کرتا, اگر بڑے بڑے لوگوں سے مجھے اٹھنے بیٹھنے کے مواقع نہ ملتے, اگر اقبالیات جو ان سے اقبالیات کے گروز سے نہ سیکھتا, تو کبھی بھی آج یہاں کھڑا ہونے کے قابل نہ ہوتا. تو میرے بے شمار ویوز جو ان سے, ان میں دوسرا سورس آف انفارمیشن نالج وہ استاد ہے. سر تیسرا سورس جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ سر میرا ایکسپیرینس ہے, سر ایکسپوئر ہے. اگر آپ میرے پیج پہ ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دن اچانک تصویر آتی ہے کہ قاسم صاحب دارالامان کے عورتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک دن نیٹ سول کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اگلے دن دارالامان کے عورتوں کے ساتھ, اگلے دن پتہ لگتا ہے پیکیجز پہنچ گئے, ان کی مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے, اور اگلے دن پولیس آفیسر ہے. وہاں سے نکلے تو ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ دارالشفقت کے وہ بچے جن کے پاس چھاؤں نہیں ہے ان سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ میرا ایکسپوئر سر رنگ رنگ کا ہے. یہ کہیں کسی دارالمان کا ہے, یہ کہیں کسی فاؤنٹین ہاؤس کا ہے, یہ کہیں کسی سڑک کا ایکسپیرینس ہے, یہ کہیں چلتے ہوئے ایکسپیرینس ہے, یہ لوگوں سے ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے. یہ وہ تمام کے تمام تجربات ہیں جو ریکروٹمنٹ میں کئی ادارے جب ہمیں ہائر کرتے ہیں کہ آپ نے سافٹ سکلز چیک کرنی ہے, کانفیڈنس چیک کرنا ہے, اور رکھنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا ڈگری سائٹ پہ کرو بندہ قابل کتنا ہے. تو وہ سارے کا سارا 17 سال کا تجربہ میں آپ کے ساتھ چند جملوں میں چھوٹے سے ایک لیکچر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ساری کی ساری گفتگو کا آغاز سر صرف ایک بات سے, بنیادی طور پر آغاز اس بات سے ہے سر کہ تاریخ میں ایک بڑا نام ہے جلال الدین رومی کا. کتاب ہے ان کی مثنوی رومی. مثنوی رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فارسی کا قرآن ہے, یعنی اس کو اتنا احترام کی نگاہ سے فارسی والے دیکھتے ہیں کہ اس میں وزڈم اتنا, فارسی کا قرآن ہے کہا جاتا ہے. مولانا روم جو ان سے ہیں تاریخ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آج سے 800 سال پہلے, 800-900 سال پہلے دنیا میں موجود تھے. جب کوئی سچا اور بڑا استاد ہوتا ہے تو وہ زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. لائک ہم بلے شاہ کو استاد مانتے ہیں, ہم سلطان بہو کو استاد مانتے ہیں, ہم تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کو علی بن عثمان الحجویر کو استاد مانتے ہیں, ہم مولانا روم کو استاد مانتے ہیں. اب اندازہ کیجئے گا کہ تاریخ کا اتنا بڑا نام جس کا نام ہے جلال الدین رومی, اور اس کا ایک شاگرد پیدا ہو رہا ہے 800 سال بعد, اور شاگرد کا نام ہے علامہ محمد اقبال. اور وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ میرا استاد اگر رومی نہ ہوتا تو میں اس قابل آج نہ ہوتا. یعنی کہ کتنا قد اس شخص کا ہوگا جو 800 سال کے وزڈم کی مسافت کے بعد اقبال تک آ رہا ہے. اور اقبال کہہ رہا ہے کہ اگر یہ وزڈم میں نے, فیض مجھے رومی کا ہے, وہ کہتا ہے پیر میرا رومی. اگر شاعری پڑھو اقبال کی تو اقبال کلیم کرتا ہے کہ میرا پیر, میرا مرشد جو ان سب کو کون ہے وہ رومی ہے, وہ رومی کو گرو مانتا ہے. رومی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم, ایک بہت بڑا اسکالر جو ان سے ہے, وہ کہیں سفر میں تھا. سفر میں جاتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے رستے کی رکاوٹ ایک دریا, جانا پار ہے. یہ والی سکی نہر اس سے لگ جاتا, لیکن یہ والی سکی نہر نہیں سی, وہ دریا سی, ٹھاٹھے مارتا دریا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہوگا بھی وہ برسات والا دریا سی, وہ سردیاں والا ساڈا راوی نہیں سی جڑا نالا بن جاتا ہے, پراپر دریا تھا. تو وہ دریا جو سا ہے اس کے کنارے کھڑا ہے, سوچتا ہے کیسے جانا ہے. تو کیا دیکھتا ہے, ملاح کا بچہ آ گیا. ملاح کے بچے کی 19 سال عمر ہے, اور 19 سال کا ملاح کا بچہ اس سے پیسوں کی بات کرتا ہے, ریٹ ڈن ہوتا ہے. اتنا بڑا عالم کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. جب سوار ہوتا ہے تو سوار ہونے کے بعد آپ کو پتا پڑھا لکھا بندہ کیا پوچھتا ہے سب سے پہلے, آپ کے واسطے کو انکلز سے پڑھے ہیں آپ کے خاندان کے, انکلز میں نے ذرا زور لگایا. وجہ کیا ہے, جب بھی میرے بچپن میں انکلز سے واسطہ پڑتا تو میں کہتا تھا میں 9th کلاس میں ہوں. ساتھ ہی تو نیوٹن کا پتا 3rd لا کیا ہوتا ہے, تو
تو میں نے کہا جی ایکشن از اکول ٹو ریئیکشن اپوزٹ ان ڈائریکشن, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نا صحیح طرح بتاؤ ذرا, تو میں نے ایسے ہاتھ باندھ کے بھی سنایا ایکشن از اکول ٹو ریئیکشن اپوزٹ ان ڈائریکشن. تو وہ انکلس جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک سے پوچھتے رہتے ہیں تھرمامیٹر لگا کے کتنا پڑھے لکھے. تو اس عالم کو بھی یہی بیماری ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ملاح کے بچے یہ بتاؤ تم کتنے پڑھے لکھے, کون سی ڈگری, کتنے اینٹری ٹیسٹ, کون سے جی پی اے, کیا پڑھا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے چٹا نہیں پڑھا, سوری جی میں چٹا نہیں پڑھا. وہ کہتا ہے یار لعنت تیری زندگی پہ, آدھی زندگی تم نے ضائع کر دی. ملا کا بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے جیسے ہم بھی کبھی کبھی شرمندہ ہو ہی جاتے ہیں. تو وہ چپو چلاتا چلاتا آگے جاتا ہے, دریا کی طغیانی اتنی زیادہ ہے کہ بھنور آ جاتا ہے. جب بھنور آتا ہے تو بھنور جون سا اس کشتی کو ڈولنے پہ مجبور کرتا ہے. کشتی ڈولتی ہے, ملا جون سا وہ چپو چھوڑتا ہے, بچہ چھوڑتا ہے 19 سال کا, ہاتھ چھوڑ کے عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ حضور والا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہتا نہیں آتا. کہتا ہے پوری زندگی آپ کی تباہ ہوگی. اور کیا ہے کیا فارمولا یاد رکھیے گا, حضور والا ہم زندگی میں ڈگریاں بڑھا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسا مسنگ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے جس کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے. کچھ ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس ڈگری پہ معذرت کے ساتھ میں کراس لگاتا ہوں جس نے آپ کی زندگی کو کامیاب نہیں بنایا. میں اس ڈگری کو نہیں مانتا. میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جس نے ڈگری نے آپ کو سروس دینے والا انسان نہیں بنایا؟ میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جس نے آپ کا اطمینان قلب نہیں بنایا؟ میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جو آپ کو رزق کی آسانی اور خوشحال انسان یعنی ہاتھ نیچے نہیں اوپر کر رہی ہے آپ کا؟ میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں دل کو تنگ کر دیتی ہے؟ میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جو ویژن ڈیولپ نہیں کرتی؟ میں اس ڈگری کو کیسے مان جاؤں جو رٹو توتا یعنی تھیٹا تو بنا دے. لے جی اگلے سال اگر الیکشن ہوئے تو ایک پارٹی تھیٹا پارٹی ہوگی اور سارے تھیٹے اس کو ووٹ دیں گے. میں نے کیونکہ اینٹی تھیٹا لیکچر دے دیا چند دن پہلے تو میری شامت آئی ہوئی ہے. سارے تھیٹے مجھے نا چھپ چھپ کے میسج کرتی ہیں اور کھودتا پہاڑوں نکلتی لڑکی ہے. اچھا اب حضور والا جو میری گزارش آپ سے اینو کیوں ہے تھیٹا لائٹ گئی, میں ڈر گیا کسی تھیٹے نے سوئچ کی سکے نا. اوکے جی حضور والا یاد رکھیے گا کہ جو یہ سارا سٹینس ہے ہمارا, یہ یقین, یہ اعتماد کہ زندگی جون سی ہے اس میں کوئی ایسا مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ مسنگ ایلیمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ڈگری مکمل ہے, چیزیں مکمل ہیں, لیکن اس کے باوجود آخر کچھ نہ کچھ ایسا مسنگ ضرور ہے. اور وہ مسنگ کیا کر رہا ہے کہ ڈگری یعنی ریپر مکمل بنا ہوا ہے, اس کی ساری کی سارے ششکے پورے ہیں, لیکن کمی کیا ہے؟ کمی وہ اس ایلیمنٹ کی ہے جو کہ ایک تعلیم یافتہ کے پاس ہونی چاہیے. I have a question for you. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, فرسٹ سیمیسٹر میں ہیں, سیکنڈ میں ہیں, تھرڈ میں ہیں, فورتھ میں ہیں, لاسٹ میں ہیں, آپ کے پروفیسرز ہیں. تعلیم کی جتنی دنیا میں تھیوریز ہیں, تعلیم کیا 3 نتیجے دیتی ہے بتائیے گا؟ یعنی تعلیم یافتہ اور ان پڑھ میں جو فرق ہے, ڈگری کا فرق نہیں ہے, وہ 3 بڑے فرق ہیں. اور وہ 3 بڑے فرق کون سے ہیں سر؟ شعور جی, اور جی بیہیویئر کی آواز ہے, اور جی خود شناسی, اور جی اوکے جی. اچھا آپ کے خیال میں کیا تعلیم یافتہ کو صرف رزق کمانے کا حق ہے, دوسرا نہیں کماتا؟ ایک سیٹ کا سیٹ کہانی ہے, ایم بی اے والوں نے بلایا, یونیورسٹی پنجاب والوں نے ان کا سیشن کروایا. وہ اسٹیٹ بینک کو قرضے دے رہا تھا اس دنوں میں, اب تو کیس بن چکا, اس زمانے میں بڑا امیر تھا, بڑے اس کے ایشوز نہیں تھے. ایک ایم بی اے کی بچی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ سیٹ صاحب اگر آپ کاش ایم بی اے ہوتے تو آج کہاں ہوتے؟ کہتا ہے میں سیٹ کا منشی ہوتا. تو جس تعلیم کو ہم صرف روزگار کے لیے سمجھ رہے ہیں, وہ روزگار تو ماسٹر ٹائل والے کے پاس زیادہ ہے, وہ تو ملک ریاض کے پاس بہت زیادہ ہے, وہ تو بڑے سیٹوں کے پاس ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے آخر کار جب میں جاب لینے جاتا ہوں تو میں ایک ایسے سیٹ کا ملازم بن جاتا ہوں جو سیٹ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے؟ وہ کیا شعور ہے جو تعلیم کے نتیجے میں آنا چاہیے؟ وہ تعلیم سے کون سے 3 مسنگ ایلیمنٹس میں کہہ دوں اگر ہیں جس کی وجہ سے ڈگری مل جاتی ہے, وہ 3 زندگی گزارنی نہیں آتی تو پوری زندگی ضائع, جسے میں نے کہا ہے وہ پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی ہیں سر؟ شعور آپ نے بتایا. حضور والا یاد رکھیے گا, دنیا ساری کی ساری مان چکی ہے کہ ایجوکیشن گرومنگ کے لیے سر. پہلی چیز, پوائنٹ نمبر 1 سر,
اگر گروم نہیں آپ ہوتے, آپ کی گرومنگ نہیں ہوتی, آپ کی تربیت نہیں ہوتی, آپ نکھر کے بہتر نہیں ہوتے, آپ کا نکھار نہیں آتا, آپ کی شخصیت بہتر نہیں ہوتی, آپ کا ویژن براڈر نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا تشت کاٹنے کے بعد نتیجہ نہیں نکلا. مثلا میں لگاؤں امرود اور دعائیں مانگوں یا اللہ امب لگ جائے, تو یقیناً امرود لگیں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو بیج میں نے بویا تھا اس بیج سے نکلنا ہی امرود نے تھا. میں اگر بیج رٹے کا بو رہا ہوں اور اپنی گرومنگ نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ 4 سال بعد مجھے رچنا ڈگری دے دے گی لیکن میری گرومنگ نہیں ہوگی. آپ کے لیے پہلا فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ آنے والا انجینئر جو بننے جا رہا تھا اور جانے والا انجینئر, اس دونوں میں فرق ہونا چاہیے. کہیں یہ وہی نہ ہو جو نام کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں الحاج, ٹھیک ہے کہ نہیں, دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے الحاج, اور بڑے لوگ آج کل اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگاتے ہیں. انجینئر تو ہو گئے, لیکن جو گرومنگ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر کی حیثیت سے, کیا وہ گرومنگ ہوئی یا وہ گرومنگ نہیں ہوئی؟ سو یاد رکھیے پہلی چیز جون سی ہے وہ ایک پروفیشنل کے لیے وہ گرومنگ ہے. سر جب گرومنگ ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہم پڑھ رہے یو ای ٹی میں بیٹھ کے HCL کا پلانٹ یا کوئی H2SO4 کا پلانٹ, اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر اب کوسچن شیور سر آپ نے پلانٹ دیکھا, 6 دن ہو گیا پلانٹ پڑھاتے ہوئے, کہنا کتاباں بھی ویکھیا ہے, کتاباں بھی ویکھیا ہے. حضور یاد رکھیے گا دوسرا نتیجہ ہے پریکٹیکل ہونا. اگر آپ تھیٹیکل انسان بن گئے ڈگری سے تو پھر آپ کی پریکٹیکل اپروچ نہیں بن سکتی. یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں 100 سنار دی تو 1 لوہار دی, یہ نا محاورہ. یہ کہتے ہیں ایک پہلوان تھا, گورا پہلوان, اسے کسی نے بتایا کہ پہلوانی کتابیں پڑھ کے ہوتی ہے, تو وہ روز پہلوانی کے ڈیڈی موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتا تھا. ایک ہمارا جارا تھا جو کتاب نہیں پڑھتا تھا, صرف بیٹھ کے لگایا کرتا تھا, ڈنڈ لگایا کرتا تھا. دونوں کا مقابلہ ہو گیا, ادھر سے یہ آیا جیسے کبڈی کرتے آتے ہیں, اور ادھر سے وہ کتابوں والا آیا ایسے کر کے. تو اس نے کہا جی فائٹ, اس نے کہا 2 بس پوائنٹ رہ کے پڑھ لوں. یہ آپ نے سین دیکھا ہوگا, پیپر سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بس 2-1 منٹ تو وہ اس سے پہلے کہ وہ 2 پوائنٹ پڑھتا, اس نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا, اور زمین پہ مار کے کہا کہ کتابوں سے نہیں, یہ عمل کی تشت ہے, پریکٹس ہے, ریاضت ہے, جس سے نتیجہ میں نے یہ پایا ہے کہ میں جیت جاتا ہوں. سو یاد رکھیے گا دوسری چیز جون سی ہے, یہ سب لکھ لیجیے گا, خدا را یہ ہمارا مسئلہ صرف انجینئر ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. اور قومی مسئلہ کیا ہے؟ ہم فرض کی زندگی ایک گزارتے ہیں, ہائپوتھیٹیکل سی, ایک فرضی سی زندگی. پریکٹیکل اپروچ ہم میں نہیں ہوتی, پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یار بیٹا انجینئر بننے کو کیا کرنا ہے؟ سر CSS کرنا ہے. میں کہتا ہوں ضرور کرو, پھر انجینئرنگ کیوں کی تھی؟ سوال ہے. میں کہتا ہوں جی کوئی کمبینیشن ڈگری کا پلان ہے, اسے پتہ ہی نہیں کمبینیشن ڈگری کیا ہے. میں کہتا ہوں اچھا PhD کرنے تو جا رہے ہو, کرنے کیوں جا رہے ہو؟ کہتا بس لوگ کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں. جب تک آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے, آپ کی تعلیم آپ کو نتیجہ نہیں دے گی. سو اپنی ڈگری سے تم نے کیا نکالنا ہے؟ چھوٹی سی مثال لیجئے گا, آپ کے ملک میں جتنے کنٹری ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں آن جاب, یعنی کہ مالکان نے آگے کنٹری ہیڈ رکھا ہوتا ہے, لائک اینگرو کا کنٹری ہیڈ تھا, his name is اسد عمر, سیلری was 70 lakh rupees پر منتھ. پرابلم کیا ہے کہ میرا انجینئر رچنا کا سوچتا ہی نہیں, وہ 70,000 کا ٹارگٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. جب ٹارگٹ اتنا چھوٹا ہے تو وہ کوشش بھی تھوڑی کرے گا. اور جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے کنٹری ہیڈ بننا ہے, سو پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی کتنی پریکٹیکل اپروچ ہے, آپ اپنے آپ پہ کتنا انویسٹ کرتے ہو ٹائم کہ میں نے پالش ہو کے کل کو کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اور آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, یہ ایک اینگرو کی بات کر رہا ہوں. آپ کے ملک کی سینکڑوں ایسی کمپنی جن کے کنٹری ہیڈ کی سیلریز جو سی 20-25 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. بتانا کیوں ضروری ہے؟ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پیسوں کی بات نہ کریں, تو میں کہا نہ کرو, نہ کرو, پھر منگیا کرو. تو خود کفیل ہونا, کمانا, محنت, انویسٹمنٹ. ہاسٹلوں میں 90% آپ رہ رہے ہو, پرائز پہ کر رہے ہو. دنیا کی سب سے بڑی پرائز اس عمر میں پتہ کیا ہے؟ ماں باپ سے دور ہونا. ماں باپ سے دور رہ کے تم پڑھ رہے ہو, اور پھر نتیجہ یہ نہ بنے کہ تمہاری پریکٹیکل اپروچ نہ بنے, ڈگری آ گئی, پریکٹیکل اپروچ نہ بنی, تو یاد رکھیے گا تعلیم یافتہ آپ نہیں ہوئے. سو تعلیم جو سی ہے دنیا میں وہ پریکٹیکل اپروچ دیتی ہے. آپ دنیا کی جتنی R&D دیکھ لیجئے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, جتنا انجینئرنگ میں چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, جتنے نئے جو سی انوینشنز آ رہی ہیں, وہ پریکٹیکل اپروچ ہے. ہمارے ابھی تک آپ کو پاکستان میں سینکڑوں انجینئر ملیں گے پانی والی گاڑی چلانی ہے. وہ پانی والی گاڑی ہماری 60 سال سے نہیں چل سکی. اگلے جو سے وہ کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی لے کے چلے گئے, اور صرف وجہ کیا فرق کس چیز کا؟ پریکٹیکل اپروچ کا, پریکٹیکل اپروچ کا. تیسرا یاد رکھیے گا
کہ ویژن ڈیولپ ہوتا ہے رول ماڈل بنانے سے. ہمارے انجینئر کی سب سے بڑی ٹریجڈی، انجینئر نہیں پروفیشنل کی ٹریجڈی، ہمارا رول ماڈل ہی کوئی نہیں ہوتا. کاکول میں پڑھنے والے بچے کا رول ماڈل بن جاتا ہے ایک جرنیل، کیونکہ اسے پڑھانے آتا ہے. سی ایس اے میں جو سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے بچہ میرے سے، اس کا بھی بن جاتا ہے کوئی رول ماڈل. وہ کہتا ہے کہ آئی جی میرا رول ماڈل ہے، میں پی ایس پی ہوں، میں ڈی ایم جی ہوں، تو میرا فلانا جو سیکٹری ہے میرا رول ماڈل ہے. اس کو سمجھ آتی ہے یہ میری اینڈ سکسیس یہ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ بتاؤں، ہماری جتنی بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اس میں الومنائز کو بلایا ہی نہیں جاتا. بلایا کیوں نہیں جاتا؟ کلچر ہی نہیں ہے. میں کسی بھی اگر یونیورسٹی میں جا کے اسیس کرنا چاہوں کہ اس یونیورسٹی میں آکسیجن کتنی ہے لرننگ کی تو میں پوچھتا ہوں سوسائٹیز کتنی ہیں. جو سر وہ 2010 تک ہوتی تھی، بعد میں ختم ہو گئی. کیوں ہو وہ سر جی وہ کوئی ماسٹر نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں یار وہ کیسے ٹیچر ماسٹر ہے جو علم و ادب کی بات نہیں کرنا چاہتے. پتہ لگا وائس چانسلر صاحب مجھے بلا رہے ہیں UT لاہور، وہ کہہ رہے ہیں قاسم صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. میں کہتی حکم کریں سر، آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ ہماری فیکلٹی کو ٹرینڈ کر دیں. میں کہا سر چھوڑیں، فیکلٹی ٹرینڈ نہیں ہونی چاہیے، ایزین چ رکھ لو. میں ہر جگہ پڑھا سکنا ہے، میں لاہور کالج کے سارے پروفیسروں کو پڑھا سکنا ہے، میں پی یو تے بھی پڑھا سکنا ہے. لیکن انجینئر کو ہوتا کہ وہ لیک بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ، وہ اینا لیک ہوتا ہے کہ کوئی چنگی گل کان تو تھلے نہیں جان دیتا، دل تے بڑی دور دی گل ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ویژن ڈیولپ نہیں ہوگا. ٹاپک از ویژن فار پروفیشنلز. سو 3 چیزیں آپ کا ویژن ڈیولپ کرتی ہیں سر. نمبر 1 میں نے کیا بتایا سر، ویژن ڈیولپ ہوتا ہے گرومنگ سے. اگر آپ کی گرومنگ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا بچہ یقین کرو شاید مدرسہ بھی گرومنگ کر رہا ہے، کہ جو چاہیے وہی بناتا ہے. طالبان بھی گرومنگ کر رہے ہیں، جو بم پھوڑنے والا چاہیے وہی بنتا ہے. ہماری یونیورسٹیوں کا المیہ یہ جو چاہیے وہ نہیں بنتا. چنگا بھلا بندہ ہوتا ہے ونگا نکل جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ یار ماں باپ نے تو بالکل ٹھیک پیدا کیا تھا، تو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا سا کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ وہ 3 ایڈیٹس اگر آپ نے مووی دیکھی ہو تو اس میں ایک کریکٹر جو کھرچ کے کہتا ہے میں بدلہ لوں گی، وہ کیوں بن گیا؟ تو پتہ لگا کہ وہ ہوا یہ کہ اس کی حق تلفی اتنی ہوئی کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ ریٹ ریس سب کچھ نہیں ہے نمبروں کی، ریس ہے گرومنگ کی، ریس ہے خوبیوں کی، ریس ہے اسٹرینتھ کی، ریس ہے کانفیڈنس کی، ریس ہے ویژن کی، ریس ہے کلیرٹی کی، ریس ہے ڈیسیژن پاور کی. دنیا میں آج کی دنیا میں آئی کیو کی ڈیفینیشن صرف ایک ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں آئی کیو ہے ہی کچھ نہیں، ای کیو ہے تو آئی کیو ہے. دنیا میں آئی کیو کی نئی ڈیفینیشن یہ آ چکی ہے جس کی ڈیسیژن پاور جتنی اچھی ہے اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اور یہاں ڈیسیژن پاور کی حالت یہ ہے کہ بچے 6 پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، عمر 60 سال ہو گئی ہوتی ہے، شادی کو 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اور امی ابو لاڑے ہوتے ہیں ساڑا بیاہ غلط ہو ایسا. کیا ضرورت تھی؟ ہمارا پیار نہیں ہے. مجھے جب بھی کاؤنسلنگ کیس میں اتنے پیسے پے کر کے میرے ٹیبل کے سامنے کو میاں بیوی آ کے بیٹھے، بال سفید ہو چکی ہوں، اور میں کہوں کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ ساڈا پیار کوئی نہیں. تو میں سے پیار نہیں ہے، اوکے بچے کتنے ہیں؟ 7 ہیں. لیکن تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ نفرت سے تو نہیں ہو سکتے. حضور والا غور کیجئے گا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، کہیں بچے پیدا کرنے میں نہ گھس جائیے گا، واپس آئیے گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہماری ڈیسیژن پاور ہی نہیں ٹھیک ہوتی. زندگی کے بڑے بڑے لوگوں نے فیصلے ٹھیک نہیں کیے ہوتے. لوگ کیریئر کے فیصلے، میں نے چھوڑی تھی نا انجینئرنگ، آپ میں سے کئیوں کو اسٹوری پتا ہوگی، میں نے CSS کر لیا، میں آخر کار آپ کے سامنے کارپوریٹ ٹرینر بن گیا. یہ میرا وہ ویژن تھا. جب چھوڑتے سمے میرے سے سوال تھا تو ایک ہی جواب تھا کہ وقت بتائے گا میں ٹھیک ہوں یا تم ٹھیک ہو. آج میری کلاس کے بچے، میرے ہی 2000 کیمیکل کے بیچ میٹس جب ٹائم لیتے ہیں نا میرے پیے سے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ایسے ہی اور مجھے پتہ لگ گیا کہ جو تعلیم سے نتیجہ نکلنا چاہیے اگر نہیں نکل رہا تو السلام علیکم، نہیں نکل رہا تو چھوڑ دوں گا، وہ کروں گا جس میں میرا دل راضی ہے. سو وہ جو جملہ ہے 3 ایڈیٹ کا کہ میں ایکسیلنس کے پیچھے بھاگوں گا، سکسیس جھک مار کے پیچھے آئے گا. آپ زندگی میں ایکسیلنٹ بنو، اپنی گرومنگ ایسی کرو. میرا پتر سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں کیا ہے ہمارے پروفیشنلز کا؟ مجھے بڑی بڑی کمپنیز بلا کے کہتی ہیں ان کی گرومنگ کرو، یہ قابل اعتبار نہیں ہے.
ان پہ کمپنی ریلائی نہیں کر سکتی. اور ریلائی کیوں نہیں کر سکتی؟ گرومنگ نہیں ہوئی ہوئی. نمبر بڑے ہیں, مورل ڈیولپ نہیں ہوا ہوا, ایتھکس ڈیولپ نہیں ہوئے, کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے جو چھوڑتے سمے خراب کر کے جاتے ہیں چیزوں کو, اداروں کو, اسکولوں کو, اکیڈمیز کو. ہوتا نہیں اس کلچر. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ٹیچر خراب کر کے ادارے کو جاتا ہے, جہاں پروفیشنل خراب کر کے جانا, کہنا بھگتو تھا ساری زندگی پتا لگا کہ ویسے کوئی آیا ایسے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں پر جملے کہے جا رہے ہیں. استاد میرا کہتا ہے دریا جہاں سے گزرتا ہے نشان چھوڑ جاتا ہے. یار برا بندہ بھی نشان چھوڑ جاتا ہے. تو گرومنگ یہ ہے کہ اچھا بندہ بن کے زندگی گزارو تاکہ دنیا سے جاؤ تو دنیا کہے تو گیا ہے. اور دنیا میں اگر آئے تھے تو نہیں خبر تھی, جاؤ تو پتہ تو لگے نا کہ کوئی ڈیلیور کر کے گئے ہو, کوئی رول پلے کر کے گئے ہو. سو پہلی چیز ہے گرومنگ. گرومنگ پیدا کرتی ہے. دنیا میں جب بھی گرومنگ کسی کی ہوئی ہوگی اس کا ویژن ہوگا. جس کی گرومنگ نہیں ہے اس کا ویژن نہیں ہوگا. میرا ماننا ہے, میں اپنے بچوں کو, میرے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, بیگم کو کہتا ہوں نمبروں کی ریس سے نکال دو خدا کے لیے. انجینئر ڈاکٹر بننے سے نکال دو خدا کے لیے, نمبروں کی ریس سے نکلو. ریس دنیا میں گرومنگ کی ہے. ریس دنیا میں آپ کے ٹیلنٹ کی ہے. ریس دنیا میں آپ کے پروگریسو ہونے کی ہے. ریس آپ کی جو سی ہے آگے بڑھنے کی ہے. ریس آپ کی پیاس کی ہے کہ میں نے سیکھا کتنا ہے. دوسری کیا ہے جی, دوسرا پوائنٹ کیا تھا جی, تعلیم کا نتیجہ دوسرا پریکٹیکل اپروچ. میرا بیٹا ذہن میں رکھ لو, بغیر محنت کے ملنا نہیں ہے. جو تمام لوگ محنت کے بغیر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور اڑا کے لے جائے گا, تو نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا. آپ کو عملی طور پہ اپنی ٹائم کو انویسٹ کر کے زندگی بنانی پڑتی ہے. جو بندہ بھی کسی مقام پہ پہنچا ہے, آپ کے ٹیچرز نے PhD کی, ان سے جا کے پوچھو انگلینڈ کی لائف کتنی مشکل ہے, ان سے پوچھو پڑھنا کتنا مشکل ہے. یہاں تو بڑی موج ہے, یہاں تو شکر سر پتہ نہیں ہمارے زمانے میں نوٹس ہوتے تھے فوٹو کاپی والی دکانوں پہ, پورا سال نہ پڑھو آخر میں پڑھ کے پاس ہو جاؤ, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے فوٹو کاپی والوں کو. وہ کپس اینٹیٹس بیچی جا رہا ہے, فوٹو کاپی والا نوٹس بیچی جا رہا ہے, اور لوگ انجینئر بنتے جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو حضور والا یاد رکھیے کہ اگر آپ کی گرومنگ نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, آپ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. آپ کا وزڈم یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو میں جا کدھر رہا ہوں, میرا ہے کیا پلان, میں نے کیا کیا, میری انویسٹمنٹ کیا ہے, میرا ٹائم کیا ہے, میری انرجی کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا ٹارگٹ کیا ہے, اور میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تیسری چیز کیا ہے جی, گرومنگ. نمبر 1. سیکنڈ از پریکٹیکل ہونا. تیسرا رول ماڈل. بیٹے جس فیلڈ میں ہو اپنی فیلڈ کا رول ماڈل رکھو. آئی ایم اے ٹرینر, یو کین آسک می سر نمبر 1 دنیا میں کون ہے ٹریننگ میں؟ آئی ول سے ٹونی رابنس. ول سے سر کتنے پیسے کماتا ہے؟ میں کہوں گا ایک لیکچر کا پاکستانی روپیز میں 18 کروڑ روپیہ. سمجھ آتی ہے, سمجھ آتی کیونکہ میں نے کام کیا ہوا ہے. سر نمبر 2 کون ہے, نمبر 3 کون ہے؟ تو میں نے دنیا کی تمام وہ کتابیں منگوا لی کمیونیکیشن کی اور ٹرینرز کی جو دنیا میں پڑھی ہوئی تھی. مجھے پتا لگا یہ گریڈنگز ہیں اور ان کے سیکرٹس یہ ہیں کمیونیکیشن کے. یہی وجہ ہے کہ ٹیچر پڑھاتا ہے ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے. یونٹی میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے پیریڈ میں ہم سموسے بھی کھا لیا کرتے تھے اور ختم ہوتے تھے ہم منگوا لیا کرتے تھے. پیچھے سے لڑکا جا کے لے آیا کرتا تھا کاغذی سموسے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مرے ہوئے چکن کے. تو وہ اسی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں نا. پھر انجینئر کیا کریں کیا ناٹ. وہ کسی نے کہا جی ہمارے سیاستدان بڑے خراب ہیں. میں کہا کھوتے کھائیں گے تو ایسے ہی بنیں گے, ٹھیک ہے, مرا ہوا چکن کھائیں گے تو ایسے ہی بنیں گے. حضور والا وہ ہمیں تب پہلی بار مجھے سمجھ آئی کہ جو بندہ کلاس کو کنیکٹ نہیں کر سکتا اس کی PhD کا مجھے کیا فائدہ, اس کے MPhil کا مجھے کیا فائدہ. معذرت کے ساتھ اس کے گولڈ میڈل کا بھی مجھے کیا فائدہ. ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوگا, اپنے گھر ہوگا. دنیا میں ابلاغ کا کام کمیونیکیشن سے ہے, سکھانے سے ہے, بات پہنچانے سے ہے. تو میں نے ان سب چیزوں پہ ورک کیا تو پتہ لگا میرے رول ماڈلز ہی ہیں. یو کین آسک می سر پاکستان میں نمبر 1 کون ہے, سب سے زیادہ ہائیلی چارج کون کر رہا ہے, سب سے زیادہ امپیکٹ کس کا؟ میں کہوں گا کیسر عباس کا, اب سے میکس بارکلی کا. میں کیوں کہوں گا یہ وہ کامران رضوی کا. میں یہ اس لیے کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ کے گرو ہیں, جو لوور مینجمنٹ کو پڑھانے والے نہیں ہیں. اسٹیفن کوے وہ شخص ہے جو 500 فارچون کمپنیز, آپ کو پتا 500 فارچونز کمپنیز کیا ہیں؟ 500 فارچونز کمپنیز وہ ہیں جو دنیا کی 500 بڑی کمپنی ہیں, ان کے مالکان CEOs کہتے ہیں ہمارا استاد اسٹیفن کوے. اگر ہم اس سیٹ پہ بیٹھے کمپنی کو, جنرل الیکٹرک کو لیڈ کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں بیٹھ کے ایک بہت بڑی کمپنی مائکروسافٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ اسٹیفن کوے ہے. حضور اگر آپ کا رول ماڈل ہی نہیں ہے
آپ کو اپنے شعبے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینئر مکینیکل کیمیکل یا کوئی بھی انجینئر بن کے میں نے پہنچنا کہاں ہے. اور یہ آئی ٹی والوں سے سوال میرے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ نمبر 1 آئی ٹی کمپنی کون سی ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں یار تمہیں پتا ہے کہ ہماری کون سی کمپنی ہے کہ مرسڈیز اس کی کلائنٹ ہے؟ سر ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یار خدا کے بندو تم آئی ٹی میں ہو, تم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہو, سی ایس کر رہے ہو, تمہیں اپنی فیلڈ کا نہیں پتا. وجہ کیا ہے؟ رول ماڈل نہیں ہے. تو حضور آخر کا ایک جملہ, میرا لیکچر اتنا ہی تھا, آخر کا ایک جملہ میں اس شخص پہ ضرور سوال اٹھاؤں گا جس نے ٹکٹ کسی اور علاقے کے لیے ہے, جانا کہیں اور چاہ رہا ہے, اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے رو رو دعائیں وہ مانگ رہا ہے جس کی ٹکٹ اس نے لی نہیں ہے. اس کی حالت بالکل اس شخص جیسی ہے جو جیب میں پرائز بانڈ مانگ کے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ پرائز بانڈ نکل جائے, اور وہ نکل جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑھیا.